على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. محترم حاضرین و پردہ نشین خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب نے 23واں روزہ اور 24ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین. اللہ کے فضل و کرم سے آج حافظ صاحب نے 26واں پارہ تلاوت کی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا سے 35 نمبر آیت تلاوت کی ہے، 36 نمبر آیت تلاوت کی ہے. حالات اور وقت کا تقاضا اور ایک ایمان والوں کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو کروں گا. بس مختصر سا وقت، زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ. تو آئیے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ عنایت کیا ہے، فَمَا أُوتِيتُم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی عنایت کیا ہے، مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیاوی زندگی کی ایک حقیر سی پونجی ہے، ایک حقیر سی دولت ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کس کے نزدیک؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں دنیاوی زندگی کے مال و متاع سے کہیں بہتر و ابقا اور باقی رہنے والا. کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ جتنوں بھی مال و دولت سے نواز دے، یہ سارے کے سارے مال و دولت سب فنا ہو جانے والی، برباد ہو جانے والی ہے، لٹ جانے والی ہے. لیکن ہم جو بھی کار خیر کرتے ہیں اور اپنے نفس کے لیے آگے بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارے کے سارے دنیاوی زندگی کے مال و متاع سے کہیں بہتر اور ابقا یعنی باقی رہنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی کم تر ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی ایک مثال لے لیجئے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں بتا رہے ہیں. فرض کی بات الگ، صرف سنت کی بات کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں، فجر کی 2 رکعت سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر بتائیں، خیر بہتر بتائیں. اب دنیا کی تمام مال و متاع کو اکٹھے کر لیے جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور فجر کی 2 رکعت دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو گویا یہ فجر کی 2 رکعت والی یہ پلڑا بھاری ہو جائے. دنیا کی مال و متاع، ساز و سامان، اور دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں 2 رکعت فجر کی 2 رکعت سنت کے سامنے نیچے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، انسان زندگی میں کتنوں بھی کما لے، کتنوں بھی وہ مال و دولت اور فراوانی ان کے پاس آ جائے، وہ
کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں بہتر اور باقی رہنے والا۔ پھر آگے کہا یہ سب کن کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہتر اور باقی رہنے والا جو عمل ہے وہ کن کے لیے ہے؟ ان کے اوصاف کو بیان کیا، للذین آمنوا، وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، نبیوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، ہماری تقدیر کے خیر اور شر کے اوپر، یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہو، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہو، توکل رکھتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، ان کے اوپر بھروسہ کر کے کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عنایت کرتا ہے۔ کوئی بھی کام کریں گے اللہ کے بھروسے کریں گے، اللہ کا نام لے کر کے کریں گے، تو انشاءاللہ اس کام میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتا ہے۔ اور آگے کہا والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مال و متاع جو موجود رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، ان کے نبی نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے رک گئے، اور جس چیز کا کرنے کا حکم دیا اس چیز کو اپنا لیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہارے رسول تمہیں جو چیز دیں، دینے کا مطلب جو چیز کرنے کا حکم دے، عمل کرنے کا حکم دے، اس چیز کو اپنا لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اسے تم پکڑ لو، یعنی عمل کرنے لگ جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے، تمہارے رسول تمہیں منع کرے، تمہیں روکے، تو فَانْتَهُوا، اس چیز سے تم رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتلا دیا، تو ایسے بڑے بڑے گناہوں سے جو اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور فواحش یعنی بے حیائی، بے پردگی سے اجتناب کرتے ہیں، بذات خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ کے وقت سامنے والے کو درگزر کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے اوصاف یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ سارے اوصاف ایمان والوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، اور ایسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرار دیا ہے کہ جب ایمان والوں کو غصہ آتا ہے تو غصہ سامنے والوں کے اوپر اتار نہیں دیتا بلکہ درگزر کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے جا رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، خادم رسول، ان کے ساتھ حضرت انس بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک یمنی چادر، جو موٹے کنارے والی بڑی خوبصورت چادر لٹک رہی تھی کندھے میں، جیسے بعض لوگ گمچھا لٹکاتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول کے کندھے پر چادر لٹک رہی تھی۔ سامنے سے ایک دیہاتی آ رہا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لٹکتی ہوئی چادر کو دیکھا اور بنا کچھ کہے ایسے پکڑا اور کھینچ لیا۔ اب یہاں پر اگر کسی کے کپڑے، اگر گمچھا توال وغیرہ اگر لٹکتے ہوئے ہوں اور کوئی ایک طرف پکڑ کے کھینچے تو یہاں گھس جائے گا ایسا۔ اور وہ جو چادر جو لٹک رہی تھی اللہ کے رسول کے کندھے پر، وہ یمنی چادر، موٹے دھاردار والی وہ چادر تھی، جو کنارے پہ جو اس کا دھاگا تھا ویسا کچھ تھا۔ تو اللہ کے رسول کے کندھے پر لٹکتی ہوئی چادر کو اس دیہاتی نے بنا کچھ کہے ہوئے
चादर को एक तरफ पकड़ा और खींच लिया। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खादिम रसूल हैं, बजात खुद कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के रसूल के ये कंधे मुबारक छिल गए, घिस गए। जो खींचने की बुनियाद पर ये घिस गए और चमड़े बिल्कुल लाल हो गए, यानी खून टपकने जैसे हो गए। अब ऐसी सूरत में गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हर इंसान को गुस्सा आएगा। अगर वहीं पर हम और आप होते तो उन्हें कूट डालते, न जाने सिर्फ कूटना ही नहीं, कितने गाली गलौज भी कर डालते और उन्हें तो कूट डालते। लेकिन वो तो खींचने के बाद फिर क्या कहा? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला ने जो माल इनायत की है वो माल मुझे दे दीजिए। यानी अपने हाथ में तो ले लिया, लेने के बाद ये कह रहा है। वो अगर पहले कह दिए होते तो शायद अल्लाह के रसूल वो उतार करके उन्हें दे देते, लेकिन खींच लिया। और खींचने के बाद एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई, चमड़े घिसा गए, और घिसने के बाद फिर वो कह रहा है कि आपको अल्लाह ताला ने जो माल इनायत किया है वो मुझे इनायत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा देते हैं और वो चादर उन्हें दे देते हैं। अल्लाह, ये है ईमान वालों के औसाफ में से एक सिफत, जो गुस्सा के वक्त, और ऑटोमेटिक किसी को भी ऐसी हालत में गुस्सा आ ही जाएगा, गुस्सा आ ही जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि गुस्से को मुस्कुराहट में तब्दील कर दी, और जो चादर उन्होंने खींचा था वो चादर उन्हें दे भी दी। तो ये है ईमान वालों के औसाफ में से एक सिफत। वइज़ा मा ग़ज़िबूहुम यग़फ़िरून, जब उन्हें गुस्सा आए तो वो गुस्सा के वक्त माफ करते। और एक सिफत, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, ईमान वालों के औसाफ में से एक सिफत और ये है कि जब उनके सामने लिरब्बिहिम, उनके रब के कलाम पढ़ करके सुनाया जाता है तो नस्तजाबू, तो उसको वो कबूल कर लेता है, फौरन आमन्ना सद्दक़ना कह देता है कि ये अल्लाह का कलाम है। इसमें क़ील व क़ाल करना, तरह तरह के सवालात पैदा करना, ये सही नहीं। ये ईमान वालों के औसाफ में से एक सिफत है कि जब अल्लाह ताला का कलाम सुनाया जाए तो फौरन वो कबूल कर लेते हैं। और यही हाल सहाबाए किराम का था। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वाज़ व तकरीर करते, कुछ नसीहत करते, कुछ अहकाम या फरमान जारी करते, फौरन आमन्ना सद्दक़ना, यानी सरे खम तस्लीम कर लेते। और एक सिफत, अगली सिफत, व अक़ामुस्सलाह, ईमान वालों की सिफत ये भी है कि नमाज के वक्त वो नमाज कायम करते हैं। व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। और एक सिफत, अगली सिफत और बताया, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, ईमान वालों की औसाफ में से एक सिफत यह भी है कि व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि जब भी कोई अहम मामलात आए, दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, घरेलू एतबार से, समाजी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, यानी सियासी एतबार से, किसी भी एतबार से हो, जब कोई अहम मामलात आए तो बाहम आपस में मशवरा कर लेते हैं। आपस में मशवरा कर लेना, ये ईमान वालों की औसाफ में से एक सिफत बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप उठाएंगे, आप जितने भी जंगे किए, हर जंग के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े सहाबा को बिठा करके, बुला करके राय मशवरा लिया, कैसे करना है, कैसे कैसे अंजाम देना है, मशवरा लिया। कोई भी, चाहे जंग बदर हो, जंग उहुद हो, जंग खंदक हो, चाहे तबूक हो, कोई भी आप उठा लीजिए, हर मौके पर आपने मशवरा किया। इतना वक्त नहीं जो आपको एग्जाम्पल दूं। ये तो दीनी एतबार से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी ब्याह के मौके पर भी मशवरा दिया करते थे और लिया भी करते थे। शादी ब्याह के मौके पर भी, समाजी इक्तिसादी हर एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मशवरा
دیا کرتے تھے اور لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. بخاری کی روایت ہے شادی کے تعلق سے. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں. فاطمہ بنت قیس انہیں نکاح کے لیے 2 آدمی نے, بخاری کی روایت ہے, 2 آدمی نے پیغام بھیجا تو انہوں نے سوچا 2 آدمی کا پیغام آیا ہے, میں کس کو قبول کروں اور کس کو نہیں کروں. انہیں سمجھ میں آئی نہیں بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میرے ساتھ نکاح کے لیے 2 آدمی نے پیغام بھیجا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کس کا پیغام کو قبول کروں اور کس کو ٹھکرا دوں. آپ مجھے مشورہ دیجیے اللہ کے رسول کہ میں کس کے پیغام کو قبول کروں اور کس کو ٹھکراؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ دونوں آدمی پیغام بھیجنے والا, وہ 2 آدمی نام بتاؤ کون کون ہے. تو پہلا نام بتائیں. اللہ کے رسول, پہلا وہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابو جہم. جس کا نام ہے ابو جہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام سنتے ہی رشتہ نامنظور کر دیا. بولے کہ مجھے پسند نہیں کہ تمہاری شادی ابو جہم کے ساتھ ہو. تو جیسے ہی ناپسند کر دیا اللہ کے رسول, ویسے فاطمہ بنت قیس نے پوچھ لیا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے, ذرا بتا بھی دیجیے. آپ نے انکار کر دیا تو ہمیں بھی انکار کرنا چاہیے, آپ سے ہم مشورہ لینے آئے ہیں, لیکن ان کے اندر خامی کیا ہے وہ چیز آپ بتائیے. تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو ابو جہم ایک ایسا انسان ہے بڑا تنگ مزاج کے, بڑے تنگ مزاج کے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے. اللہ کے رسول بذات خود کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے, اور بڑے تنگ مزاج کے آدمی ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ تمہاری شادی ان کے ساتھ ہو جائے اور پھر تم ازدواجی زندگی گزارنے لگو اور آپس میں اس طرح کھٹ پٹ ہو جائے تو ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہوتا ہی ہے, تمہارے ٹانگ تم توڑ کر کے رکھ دو. اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارا نکاح ابو جہم کے ساتھ ہو. ایک کینسل ہو گیا. اب دوسرا, بولے دوسرا کون ہے, ان کا نام بتاؤ. تو دوسرا کہا کہ اللہ کے رسول دوسرا وہ شخص ہے جس کا نام ہے معاویہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام سنتے ہی ان کو بھی انکار کر دیا. بولے یہ بھی رشتہ مجھے منظور نہیں, مجھے پسند نہیں. پھر پوچھ لیا حضرت فاطمہ بنت قیس نے, پھر پوچھ لیا اللہ کے رسول, ان کو تو ٹھکرا دیے, ان کے اندر جو کمی تھی آپ بتا دیے, اور مجھے بھی منظور, آپ کا مشورہ مجھے بھی منظور, لیکن ان کے اندر کیا کمی ہے یہ بھی آپ بتا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ مفلس الحال ہے, تنگ دست ہے, ان کے پاس یعنی زندگی گزارنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے ہر چیز مہیا نہیں ہے, یعنی غریب ہے, تنگ دست ہے, مفلس ہے, فلاس ہے. اگر تمہاری شادی ان کے ساتھ ہو جائے اور ان کے گھر چلی جاؤ تو تمہیں وقت پر کھانا دستیاب بھی نہ ہو. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نکاح ان کے ساتھ ہو. جو ان کو پہلے والے کو بھی ٹھکرا دیا, ابو جہم کو بھی ٹھکرا دیا, اور معاویہ کو بھی ٹھکرا دیا. اب پھر پوچھ لیا حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہی مشورہ دیجیے کہ میں کن کے ساتھ نکاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اے فاطمہ, تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. اسامہ بن زید کون ہے معلوم؟ زید اللہ کے رسول کا متبنہ بیٹا, جو گود لیے ہوئے تھے نا, متبنہ بیٹا,
انہی کا بیٹا زید، انہی کا بیٹا اسامہ، زید کا بیٹا اسامہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کے بیٹا یعنی پوتا لگے. میرا مشورہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا میرا مشورہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. اللہ کے رسول نے مشورہ دیا اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا. بلکہ میں اس بات پر خوش ہوں اور راضی بھی ہوں. پیغام قبول کر لیا، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے کئی سالوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو مجھے مشورہ دیے تھے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، ان سے نکاح کرنے کے بعد میری زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی ہے، بڑی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر بھی یہ دلیل ہے کہ مشورہ طلب کرنا چاہیے کوئی اہم لوگوں سے. ایسا بھی نہیں آج کے سماج میں یعنی ٹانگ کھینچنے والے زیادہ ہیں. اگر مشورہ اگر کوئی رشتہ لے کر آئے کسی سے پوچھنے جائیں گے ان کی بیٹی اتنے بڑے گھرانے میں جائے گی، یہ تو بڑے آرام سکون سے وہ گزارے، بٹ ٹانگ کھینچیں یعنی الٹی سلٹی بات کر کے ان کے رشتے کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے سماج میں اس طرح ہوا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یہ کہا المستشار مؤتمن بہ، اے لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی مشورہ طلب کرنے کے لیے آتے ہو تو انہیں امانت دارانہ مشورہ دو. یعنی امانت دارانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو خامی کو بیان کر دو، اگر ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو خوبی کو بیان کر دو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے اندر جو خامی تھی خامی کو بیان کر دیا، معاویہ کے اندر جو خامی تھی معاویہ کا خامی کو بیان کر دیا، اور جس کے اندر خوبی تھی خوبی کو بیان کر دیا، اور اس کا نکاح ہوا اور بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزاری. یہ ہے امانت دارانہ مشورہ. تو اس طرح آپ اسلام کو سرچ کریں گے، پڑھیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے تو ہر کام میں اللہ کے رسول اس طرح مشورہ کیا کرتے تھے اور لیا کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اہم معاملات میں گھر میں ہی بیٹھ کر کے گھریلو کوئی کام کاج ہو تو بھی اپنے پریوار میں بیٹھ کر کے مشورہ طلب کرنا چاہیے. بس ایک آخری ٹکڑا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک صفت مومن کی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو جو بھی دیا ہے جیسے اعلان کرتے ہیں دیتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. اور ایک صفت والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور مسلمانوں کی ایمان والوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ قصاص لیتے ہیں یعنی کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے، انتقام لینا ہوتا ہے تو اتنا ہی انتقام لیتے ہیں جتنا کہ ان کے اوپر کیا گیا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو ایک تماچا مارا تو اب اس کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے تو بدلے میں ایک تماچا ہی ماریں گے، دو تماچا نہیں ماریں گے. تو مومنوں کی یہ صفت ہے کہ ان کا جو قصاص لیں گے تو قصاص اتنا ہی لیں گے جتنا کہ ان کے اوپر ظلم زیادتی کی گئی تھی. یہ سارے اوصاف مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. تمام مسلموں کے اللہ تو گناہوں کو درگزر فرما. ہمارے ماں اور بہنوں کے بھی گناہوں کو درگزر فرما. یا اللہ تو ہمارے نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.